وقل رب زدنی علما۔ انسانی جسم میں دل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کا سنورنا، بننا اور دل کا صاف ستھرا ہونا، پاک صاف ہونا انسانی زندگی کا سنورنا ہے، انسانی زندگی کا بننا اور خوبصورت ہونا، صاف ستھرا ہونا۔ اور دل کا بگاڑ، دل کا فساد، دل کی گندگی اور دل کی ویرانگی اور دل کی تاریکی، یہ انسانی زندگی کا ویران ہونا ہے، انسانی زندگی کا گندا ہونا ہے۔ پچھلے جمعہ ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں کتنا اہم پیغام اس امت کو بلکہ انسانیت کو سمجھایا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سالم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا جسم صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ٹکڑا اس میں خرابی ہے، فساد ہے، تو پھر سارا جسم خراب ہے، سارا جسم میں فساد۔ پھر نبی علیہ السلام نے خبردار کہتے ہوئے فرمایا کہ خوب سن لو کہ وہ دل ہے، دل ہے۔ تو اس سے یہ پیغام پہنچا کہ انسانی جسم میں مرکزی حیثیت دل کو حاصل ہے۔ دل کا ویران ہونا یا روشن ہونا، دل کا محبتوں سے بھرا ہوا ہونا یا نفرتوں سے بھرا ہوا ہونا، اور دل کی تاریکی اور دل کی روشنی، دل کی آبادی اور دل کی ویرانی، اس کا اثر اس انسان کے زندگی پر پڑ کر رہے گا۔ دل آباد ہے، زندگی آباد ہے، اور دل ویران ہے، زندگی ویران ہے۔ پچھلے جمعہ یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ دل کی سختی، دل کی ویرانگی اور دل کی ظلمت، اس کی تاریکی دور کرنے اور دل میں محبت، الفت، نرمی، لطافت، رقت پیدا کرنے کے لیے اعمال ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ 5 اعمال ہیں، 5 اعمال ہیں جن سے انسان کی دل کی سختی، اس کی تاریکی، اس کی ظلمت، اس کی ویرانگی ختم ہوتی ہے، اور پھر بھی دل میں محبت، الفت، راحت، چین اور نرمی آتی۔ ان 5 چیزوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس میں پہلا عمل جس کا تذکرہ پچھلے جمعہ ہوا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنا، یہ دل کی ظلمت، تاریکی، اس کی وحشت، ویرانگی، نفرت کو دور کرنے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے
دل میں نرمی، محبت، الفت کا پیدا ہونا یہ بہت زیادہ مؤثر عمل ہے، بہت زیادہ مؤثر۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت تو ہو رہی ہے، پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، اللہ کے کمالات، اس کی قدرت اور اس کے صفات پر غور و فکر کرنا، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنا، یہ عمل انسان کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب دلوں کو پھیرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب آنکھوں کو چھلکانے والی کتاب ہے، یہ کتاب دل کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب ویران دل کو آباد کرنے والی کتاب ہے۔ پہلا عمل دل کی تاریکی کو دور کریں، قرآن مجید کی تلاوت۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میمون بن مہران رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، بڑے اکابر محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے زمانے کے بڑے جید عالم، اپنی عمر کے ایک طویل مدت پر پہنچ چکے تھے، اور اس حالت میں تھے کہ نہ چلا جا سکتا تھا، نہ پیر اٹھایا جا سکتا تھا، اور پھر بیماریوں نے گھیرے رکھا تھا۔ دل میں خیال پیدا ہوا تو اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حسن بصری رحمہ اللہ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، باندھی آئی اور اس نے پوچھا کہ کون؟ تو بیٹے نے کہا کہ یہ میرے والد میمون بن مہران اور یہ حسن بصری سے ملنا چاہتے ہیں، آپ اجازت لیں تاکہ ان کی ملاقات ہو جائے۔ اب باندھی کی نظر جب اس بوڑھے شخص پر پڑی تو آپ کی ضعف، کمزوری اور پھر معذوری پر نظر ڈال کر اس نے اس لڑکے سے، نوجوان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے اپنے باپ کی یہ حالت ہے اور تم ان کو گھسیٹ کر دروازے تک لے آئے؟ اگر ایسا کوئی پیغام ہوتا تو خود پہنچاتے، خود آ کر اس بات کو حل کر کے اپنے والد کو پہنچاتے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں انہیں یہاں لے آؤں، یہ خود چاہتے تھے اور یہ خود ملنا چاہتے تھے، ان کی کوئی اپنی ضرورت ہے، اپنی کوئی حاجت ہے، تو میں نے ان سے بارہا کہا لیکن وہ کہے کہ میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو باندھی نے اجازت حضرت سے لے لی اور دونوں اندر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تشریف لائے، دونوں میں سلام کلام ہوا، کچھ گفتگو ہوئی۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے میمون بن مہران رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو میمون بن مہران نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں دل کی سختی محسوس کرتا ہوں، عمر کے بالکل آخری حصے پر ہے، بالکل آخری حصے پر، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے دل کی سختی محسوس ہوتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، لہذا آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی بات کریں تاکہ میری یہ دل کی سختی ختم ہو جائے۔ میمون بن مہران کوئی عام آدمی نہیں ہے، وقت کے محدثین نے انہیں
تاج المحدثین کا لقب دیا، اتنا بڑا آدمی، اور کیا شکایت لے کر آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی دل کی سختی محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، اور میں اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کیا کہتے؟ حضرت حسن بصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، پھر ایک وقت وہ یہ آیا کہ دونوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ بس دونوں رونے لگ گئے، اور روتے روتے زار و قطار رونے لگے، بلکہ اب بس تلاوت بند ہو گئی اور دونوں رو رہے۔ جب کافی دیر تک روتے رہے اور پھر جب دونوں سنبھل گئے تو میمون بن مہران نے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی وجہ سے میری دل کی سختی دور ہو گئی۔ یعنی اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میرے اس دل میں اب سختی پیدا ہو چکی ہے، اس دل میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، اس دل نے اب حسد کو، بغض کو، لڑائی اور جھگڑوں کو، نفرتوں کو جگہ دے رکھی ہے، لہذا اس کی اصلاح کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر قرآن کی تلاوت سے وہ دل جو سخت ہوتا تھا وہ قرآن کی تلاوت سے موم ہو کر رہ جاتا۔ اس لیے قرآن مجید دلوں کو موم کرنے والی کتاب ہے، یہ آنکھیں چھلکا دینے والی کتاب ہے، یہ ویران دل کو آباد کرنے والی کتاب ہے۔ وہ بھی عجیب لوگ تھے کہ اتنے برگزیدہ بندے جنہیں لوگ دیکھنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کا حال، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ شکوہ لے کر پہنچے ہیں کہ میرے اپنے دل میں سختی ہے، میرا اپنا دل بگڑ چکا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے، دل کی ظلمت کو دور کرتی ہے، ویران دل کو آباد کرتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، قرآن مجید کی آیتیں آپ پر نازل ہو رہی تھیں، اور وہ آیتیں تھیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ یہ آیتیں نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی، جس وقت یہ آیتیں نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھیں آپ سفر پر تھے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو کسی جگہ صحابہ کا پڑاؤ تھا، صحابہ مختلف جگہ منتشر آرام کر رہے تھے، کوئی درخت کے سائے میں، کوئی کسی اور جگہ، سب آرام کر رہے ہیں، اور یہ آیتیں نبی علیہ السلام پر نازل۔ جب یہ آیتیں مکمل نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور پھر فرمایا کہ ابھی میرے اوپر یہ چند آیتیں نازل ہوئی اور میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ کہ نبی علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اب دیکھیں یہ آیت نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو۔ قیامت کا زلزلہ اس قدر خوفناک ہوگا
وحشتناک ہوگا، دل دہلانے والا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہو تو وہ اس کا وضع حمل ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گی کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، ان کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے، ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ نشے میں ہے، یہ نشے میں نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ گویا ان آیتوں میں اللہ پاک نے قیامت کے زلزلے کی وحشتناکی، اس کی ہولناکی اور دل کو ہلا دینے والے منظر کشی کی ہے۔ اور خاص طور سے ان آیتوں میں اللہ نے اس وقت کے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو ان 3 چیزوں کے تصور سے قیامت کے زلزلے کی شدت کا احساس ہو کہ وہ کتنا سخت ترین ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ذکر کی، یوم ترونہا کل مرضعۃ، کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، جبکہ فطرت اللہ پاک نے عورت کی ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کبھی نہیں بھولتی۔ عورت اپنے اولاد کو کبھی نہیں بھولتی، وہ اپنے آپ کو بھول جائے گی، اپنی قربانی بھول جائے گی، اپنی تکلیف بھول جائے گی، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو بھول جائے، اپنی بیماری کو بھول جائے، اپنے غم پر وہ مسکراہٹ کی چادر ڈال دے گی، لیکن اپنے اولاد کو کبھی نہیں بھولے گی۔ کہ اللہ نے اس کی فطرت ایسی بنائی۔ اور آپ دیکھیں کہ گھروں میں رشتہ دار، نانا نانی، ماموں یا کوئی رشتہ دار بچہ یا بچی کو لے جانا چاہ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، آدھ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، آدھے دن، 1 دن کے لیے، تو ماں راضی نہیں ہوتی۔ تنہا بچے کو کسی اور جگہ بھیجنا کوئی پرایا گھر نہیں ہے، ماموں کا گھر ہوگا، نانا نانی کا گھر ہوگا، دادا دادی کا گھر ہوگا، اس کے باوجود ماں تنہا بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور اگر بہت اصرار ہوا اور بھیج بھی دے تو پھر ہر آدھے پون گھنٹے کے بعد کال کرے گی اور اس کی خیر خیریت پوچھے یہ کیا کر رہا ہے، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اس نے نیند کی یا نہیں کی، کہیں رو تو نہیں رہا، مجھے یاد تو نہیں کر رہا۔ اللہ نے یہ فطرت عورت میں رکھی ہے۔ اب دیکھیں، جس عورت کی فطرت میں، جس ذات میں یہ کشش ہو، قیامت کی زلزلے کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ یہ ماں اس دن اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے۔ وَتَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ۔ اور پھر دوسری چیز کا ذکر فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی اس قدر شدید اور حیرت ناک ہوگی کہ کوئی حاملہ عورت ہو تو وہ اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اس کا وہی وضع حمل ہو جائے۔ اور پھر تیسری چیز اس آیت میں نبی اللہ نے ذکر فرمائی کہ تم قیامت کے اس منظر کے موقع پر دیکھو گے کہ لوگوں کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ جیسے کوئی آدمی جس نے بہت زیادہ نشہ کیا ہو تو اب وہ جھوم رہا ہے، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے، اس کے پاؤں کہیں جم نہیں رہے ہوں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح لوگوں کی کیفیت ہوگی، یوں لگے گا کہ سارے لوگوں نے نشہ کیا ہوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نشہ نہیں کیا، یہ اس وقت کی ہولناکی ہوگی۔ اب دیکھیں، نبی علیہ السلام ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اور یہ آیتیں جب صحابہ کے دل پر جا کر ضرب لگاتی ہیں اور ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے فَشَقَّ عَلَى النَّاسِ،
نبی علیہ السلام یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور یہ آیتیں صحابہ کے دل پر اس قدر اثر انداز ہو گئیں حتی فتغیرت وجوہہم، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے چہروں کے رنگ بدل گئے. اور جب نبی علیہ السلام نے ان آیتوں کو اور زور آواز سے پڑھا تو صحابہ کہتے ہیں یوں لگا کہ ان الساعۃ قد قامت، یوں محسوس ہوا کہ گویا قیامت برپا ہو چکی ہے اور منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور ہماری آنکھیں چھلکنے لگ گئی. قرآن مجید یہ دلوں کو پھیرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید دل زنگ آلو دل کو دوبارہ آباد کرنے والی کتاب ہے. وہ الگ چیز ہے کہ ہمیں وہ شوق نہیں رہا قرآن مجید کے تعلق سے، ہم نے کبھی اس شوق سے اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کسی محبت کرنے والے نے یا ہمارے نام خطوط بھیجے ہیں. کسی سے محبت ہو اور وہ کوئی پیغام بھیجے تو آدمی اپنے واٹس ایپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا میسج کیوں نہیں آیا، نیٹ تو چالو ہے نہیں ہے، کہیں کرنسی تو ختم نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں کہ اس کا میسج آ جانا چاہیے تھا، اب تک کیوں نہیں آیا. اس لیے کہ ایک لگاؤ ہے اور وہ لگاؤ وہ تعلق جو اللہ سے ہمارا ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اس وجہ سے یہ کہ قرآن مجید کے تعلق سے وہ کشش ہم میں نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک، بہت بڑے فقیہ اور ساری زندگی قرآن پڑھنے سمجھنے تدبر میں گزر گئی. اس کا نتیجہ تھا کہ دل اس قدر نرم ہو چکا تھا. حارث بن لبید رحمہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ نے بہت پیاری آواز عطا کی تھی، بہت پیاری آواز میں ایک چاشنی تھی، ایک دلکشی تھی، ایک دل فریبی تھی. اور جب پڑھتے تھے یوں پڑھتے کہ ہوائیں بھی انہیں رک رک کر سنا کرتی تھی. ایک ایسی چاشنی تھی. حارث بن لبید پڑھ رہے ہیں، تلاوت سورہ مرسلات کی تلاوت کر رہے ہیں اور پھر پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آ کر رک گئے، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. جب اس آیت پر پہنچے اور یہ آیت امام شافعی رحمہ اللہ کے کانوں پر سے گزری اور اس نے اپنا اثر ان کے دل پر دکھا دیا تو آنکھیں چھلک گئی، رونے لگ گئی اور پھر روتے روتے اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. قرآن سے لگاؤ تھا، شغف تھا اور پتا تھا کہ ان آیتوں میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی حساسیت کا احساس تھا. جب وہ آیت کانوں پر سے گزری تو رو رو کر بے ہوش ہو کر گر گئے. اس لیے کہ ان آیتوں میں اللہ پاک نے میدان محشر کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے کہ وہاں میدان محشر میں کس قدر خوفناکی ہوگی. ھذا یوم، اللہ کرے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جہاں کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوگی، کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں، اور اگر کوئی کہنا چاہے روک دیا جائے گا، اور اگر کوئی اپنا عذر پیش کرنا چاہے، اپنا عذر، کسی کا عذر بھی نہیں سنا جائے گا. اللہ میں نے شرک اس وجہ سے کیا تھا، اللہ میں نے سودی کاروبار اس وجہ سے کیا، میں تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس وجہ سے میں نے شروع کیا، میں نے رشوت اس وجہ سے شروع کی، میں نے جھوٹ اس وجہ سے بولا، میں نے نمازیں اس وجہ سے چھوڑی، میں نے اپنی باپ دادا کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ اس وجہ سے نہیں دیا،
میں نے پڑوسی کے حقوق اس وجہ سے کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ جب یہ آیتیں امام شافعی کے کان پر پڑیں تو وہ منظر وہاں کی ہولناکی سامنے آئی تو رو رو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ ہے تاثیر قرآن مجید میں۔ یہ قرآن مجید یہ دلوں کو پھیرنے والے، تاریخ دل کو روشن کرنے والی کتاب ہے۔ تو 5 اعمال جو انسان کے دل کو سنوارتے ہیں، اس کی ظلمت، اس کی تاریکی کو ختم کرتے ہیں، اس میں پہلا عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کوشش کریں، اگر نہیں آ رہا ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایسے نہیں کہ عمر کا کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس نیت سے پڑھیں کہ اس میں اللہ نے کیا پیارے خطوط بھیجے ہیں، کتنے پیارے پیغامات بھیجے ہیں، کتنے پیار سے ہمیں سمجھایا ہے، کبھی ڈرا کر، کبھی محبت میں، عجیب و غریب انداز میں اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو ارادہ کریں کہ میں قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کروں گا، چاہے عمر کتنے بھی پہنچ جائے، بندہ کوشش کرے۔ اللہ بندے کی تڑپ کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی یہاں تعداد نہیں ہے، خلوص ہے، خلوص ہے۔ اگر خلوص ہے، بندے نے آج ہی شروع کیا اور آج ہی اس کی وفات ہو گئی، اللہ کہیں گے کہ میرا چاہنے والا تھا۔ اب یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے مکمل کیوں نہیں کیا، تڑپ جو دل میں تھی، خلوص جو دل میں تھا۔ تو 5 اعمال جو انسان کے دل کو آباد کرتے ہیں اور اس کی ویرانی کو دور کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت۔ اور جس بندے کو اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں اس کو سمجھوں۔ ایسا نہیں کہ صرف تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تلاوت سے تو فائدہ ہوگا، لیکن جب آدمی اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس سے اور زیادہ اس کا اثر دل پر پڑے گا، اس کی زندگی پر پڑے گا، اس کا تعلق اللہ سے اور قریب ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز 5 اعمال میں جس کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ دوسری چیز کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان اعمال سے اپنے دل کو آباد رکھیں، ان اعمال سے اپنے دل کی ویرانگی کو دور کریں، ظلمت کو ختم کریں، اور اس دل کو جو مرکز محبت اللہ نے بنایا ہے، اس کو مرکز محبت رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دل کی سختی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کو محبت سے، الفت سے، رقت سے، لطافت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.